اگر یہ ویڈیو تمہارے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب انسان کے سارے خواب بکھرتے ہوئے لگتے ہیں۔ جن منزلوں کے پیچھے تم بھاگتے رہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جن امیدوں کو دل میں سنبھال کر رکھا وہ مٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ محنت، دعا اور خواہش سب ضائع ہو گیا۔ ایسے وقت میں دل تھک کر کہتا ہے، کیا میری کوئی دعا سنی بھی گئی؟ کیا میری محنت کبھی رنگ لائے گی؟ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ خواب کیوں ٹوٹے، اصل سوال یہ ہے کہ خواب ٹوٹنے کے بعد تم نے کیا کیا۔ کچھ لوگ ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں، مایوسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ آنسو پونچھ کر سجدے میں جا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں ٹوٹ گیا ہوں لیکن تیرا سہارا میرے پاس ہے۔ یاد رکھو، جب خواب ٹوٹتے ہیں اب اللہ تمہیں نئے خواب دینے والا ہوتا ہے۔ وہ خواب جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں، وہ خواب جو تمہیں تمہارے اصل مقام تک لے جائیں۔ جب خواب ٹوٹ جائیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ غم کو دل میں قید نہ کرو، دل کو ہلکا کرو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، کیونکہ جو دکھ تم لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے وہ دکھ تم اپنے رب کے سامنے کھول سکتے ہو، اور اللہ وہ واحد ذات ہے جو تمہارا درد بھی سمجھتا ہے اور تمہاری کمزوری بھی جانتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ماضی کو چھوڑ دو۔ اکثر ہم گزرے ہوئے خوابوں کے ٹکڑوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں، وہ خواب جو پورے نہیں ہوئے، وہ یادیں جو دھندلا گئیں، لیکن یاد رکھو اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتے تو اللہ انہیں تمہیں ضرور دے دیتا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے یقین کو مضبوط کرو۔ ایمان یہی ہے کہ جب تمہاری ساری کوشش ناکام ہو جائے تو بھی تم یہ کہو، شاید اللہ میرے لیے کچھ اور بہتر چاہتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو، نئے خواب دیکھو، نئی محنت کرو اور نئی دعا مانگو۔ یقین رکھو اللہ کبھی تمہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹوٹے خواب دراصل راستہ بدلنے کا اشارہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ یہ نہیں، کچھ اور تمہارے لیے لکھا ہے۔ یاد رکھو، خواب ٹوٹنا ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا، اکثر یہ اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو بظاہر خوبصورت لگتی ہے مگر حقیقت میں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ جیسے ایک بچہ آگ کو روشنی سمجھ کر چھونے لگے لیکن ماں اسے روک دیتی ہے، وہ بچہ رو پڑتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا خواب ٹوٹ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں نے اسے جلنے سے بچا لیا۔ بالکل ایسے ہی جب تمہارے خواب ٹوٹتے ہیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کسی نقصان سے بچا رہا ہے، تمہیں وہ دے رہا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، چاہے ابھی تمہیں نظر نہ آ رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ٹوٹے ہوئے خواب ہمیں ایسے راستے پر لے جاتے ہیں جہاں کامیابی اور سکون ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ سکون جو پہلے خواب پورے ہونے کے بعد بھی نہیں ملنا تھا۔ بس شرط یہ ہے کہ ٹوٹنے کے بعد رکنا نہیں ہے، مایوسی کو اپنی زندگی کا فیصلہ نہ بننے دینا ہے، بلکہ اپنی نظریں اٹھا کر کہنا ہے، اے اللہ، جو تو چاہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ یقین جانو، جس نے تمہارے خواب ٹوٹنے دیے وہی تمہارے لیے نئے خواب بھی بنائے گا، ایسے خواب جو تمہیں تمہارے اصل مقام تک پہنچا دیں گے۔ جب تمہارے خواب ٹوٹ جائے تو یاد رکھو، یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے، یہ ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ خواب ٹوٹنا ناکامی ہے، لیکن دراصل یہی وہ موقع ہے جہاں سے اصل کامیابی شروع ہوتی ہے۔ تم سوچو، اگر ہر خواب تمہاری مرضی کے مطابق پورا ہو جاتا تو کیا تم اللہ کی طرف پلٹتے؟ کیا تم سجدوں میں ٹوٹ کر دعا کرتے؟ کیا تم اپنے رب پر ایسا یقین رکھتے جیسا تم آج رکھتے ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ خواب ٹوٹنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ یہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ اصل سہارا دنیا کے لوگ یا دنیا کی چیزیں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کبھی بندے کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی اور بہتر راستہ کھولتا ہے، لیکن ہم اپنی ضد اور خواہشات کی وجہ سے اس نئے راستے کو دیکھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، اللہ وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارے دل کے اندر کے حال کو جانتا ہے، اور جو تمہارے لیے وہ فیصلے کرتا ہے جو تمہیں کامیابی اور سکون کے قریب لے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے خواب ٹوٹ گئے ہوں، لیکن آنے والا کل وہ خوشیاں لے کر آئے گا جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔
لہٰذا جب تمہارے خواب ٹوٹ جائے تو رونا برا نہیں ہے، ٹوٹنا برا نہیں ہے، لیکن وہاں رک جانا برا ہے۔ اپنے آنسو سمیٹو، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرو اور کہو، اے میرے رب، میں تجھ پر راضی ہوں اور تو میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے میں اس پر راضی ہوں۔ یقین جانو، جو خواب تم سے چھن گئے ان سے زیادہ خوبصورت خواب اللہ تمہیں واپس لوٹائے گا۔ ایسے خواب جو نہ ٹوٹیں گے، نہ ادھورے رہیں گے، بلکہ تمہیں ہمیشہ سکون اور کامیابی دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھو، ٹوٹے خواب ہمیشہ دکھ دینے کے لیے نہیں ہوتے، وہ تمہیں جگانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ تمہیں یہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ زندگی صرف تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ زندگی کا اصل مالک وہ ہے جس میں تمہیں پیدا کیا، اور وہ کبھی اپنے بندے کو نقصان میں نہیں چھوڑتا۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ خواب ٹوٹنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی لمحہ اصل شروعات کا ہوتا ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل ہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ اپنی رحمت کو سب سے زیادہ نازل کرتا ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی سہارا نہ بچے، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب اللہ خود تمہارے لیے سہارا اور راستہ بن جاتا ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے اٹھاتا ہے جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو گیا، اور وہ تمہیں ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ٹوٹے خواب پر رونا چھوڑ دو اور اسے اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھو۔ یہ جان لو کہ رب کہہ رہا ہے، میرے بندے، میں نے تمہارے لیے اس سے بہتر رکھا ہے جس کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ اور جب اللہ یہ وعدہ کرتا ہے تو پھر دیر ضرور ہو سکتی ہے، مگر اندھیرا کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔